بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ ان کی اہلیہ بشریٰ بیگم کو زہر دیا جا رہا ہے۔ وہ بنی گالہ میں قید ہیں اس وقت۔ تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انہیں زہر دیا جا رہا ہے، اور بشریٰ بیگم نے بھی اس حوالے سے صحافیوں کے ساتھ کوئی بات کی ہے۔ دونوں کے بیانات میں تضاد ہے اور بڑی عجیب و غریب سی کہانی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آج سپریم کورٹ میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے خط لکھ رکھا ہے، اس پہ از خود نوٹس کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ 7 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہا ہے۔ اگر تو معمول کے مطابق معاملات چل رہے ہوں پھر تو ٹھیک ہے جناب، انکوائری بھی ہونی چاہیے خط کی، اور جو جوڈیشل سائڈ پہ ایک نوٹس لیا گیا ہے از خود نوٹس، وہ بھی اگر ہے تو وہ بھی کارروائی آگے ہونی چاہیے۔ لیکن خدشات کہاں پیدا ہوتے ہیں، شکوک و شبہات کہاں پیدا ہوتے ہیں، یہ چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ اب دیکھیں 7 ججوں نے جو خط لکھا، میں اپنے پچھلے ویلاگز میں جب سے یہ خط کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا آ رہا ہوں کہ یہ خط جو ہے، یہ سارے جو معاملات ہیں جن کے ارد گرد خط گھوم رہا ہے، وہ سارے مئی 2023، یعنی وہ مہینہ جب یہ عمران خان گرفتار ہوئے تھے اور پی ٹی اے والوں نے جو فوجی تنصیبات تھیں اور دیگر سرکاری املاک تھیں ان کو جلایا تھا، آگ لگائی تھی، شہداء کے مجسمے گرائے تھے، یہ ساری اسی مہینے کے ارد گرد یہ خط کی جو کہانی ہے وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ اور پھر ہمارے دوست میاں داؤد صاحب، انہوں نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، بلکہ از خود نوٹس لینے سے پہلے انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی۔ جب ان کا خط منظر عام پہ آیا تھا تو دوسرے دن ہی انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی۔ انہوں نے بھی اس میں کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اور معاملہ جو ہے وہ انکوائری کی یا ٹیک اپ کرنے کی انہوں نے استدعا کر رکھی ہے۔ اور اب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی رجوع کر لیا ہے سپریم کورٹ سے۔ ابھی تک صرف از خود نوٹس کیس جو ہے وہی کیس لگا ہے 7 رکنی بینچ کے سامنے، لیکن درخواست جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی فائل کر دی ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کن کی ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، یہاں پہ جو ممبران ہیں، جو اس کے کیبنٹ ہے، جو عہدیداران ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے۔ اور درخواست کس کے ذریعے فائل کی گئی؟ درخواست بھی فائل کی گئی حامد خان کے ذریعے، جو 9 منتخب سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو یہ انہوں نے اس کو سیاسی ایشو کے طور پہ یہ کھیل رہے ہیں اس معاملے کے ساتھ، ججوں کے خط کے ساتھ، اور شکوک و شبہات بھی یہاں سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ مئی کے ارد گرد سارا کچھ معاملہ جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ اور اپنے کل کے ویلاگ میں نے ٹیریان کیس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی، وہ فیصلہ محفوظ تھا 3 رکنی بینچ میں، اور جسٹس محسن اختر کیانی نے 2 خط لکھے رجسٹرار کو کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے یہ اناؤنس کر دیا جائے، ویب سائٹ پہ جاری کر دیا جائے۔ اور وہ 10 تاریخ کو جاری ہو گیا۔ پہلا خط انہوں نے مئی کے شروع میں لکھا، دوسرا انہوں نے 9 مئی، جس دن عمران خان گرفتار ہوا، یعنی جلتی پہ تیل ڈالنے کی کوشش کی تاکہ باہر یہ تاثر جائے کہ عمران خان تو جناب ٹیرین کیس سے بھی نکل گیا ہے، عدلیہ اس کے ساتھ ہے، اور عدلیہ باقاعدہ کھلم کھلا گو ٹو سی یو والے جو معاملات ہو رہے تھے جس دن، اس دن کی بات ہے۔ تو وہ میں نے، اور کچھ لوگوں نے کہا جناب یہ ہم نے تو ویب سائٹ ساری چیک کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی، وہاں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ایسی جیسی آپ بات کر رہے ہیں۔ بھائی میرے، میں کوئی ہوا میں بات تھوڑا کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، پریس ریلیز دکھا رہا ہوں آپ کو۔ اس پریس ریلیز کے بعد وہ جو انہوں نے فیصلہ جاری کیا تھا 2 ججوں نے ٹیریان کیس کا، یعنی کہ محسن اختر کیانی اور ارباب محمد طاہر صاحب نے، اور انہوں نے اپنے چیف کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا، جبکہ وہ فیصلہ بھی محفوظ تھا، اس کی کاز لسٹ جاری ہی نہیں ہوئی تھی کہ جناب فلاں تاریخ کو یہ جو کیس ہے یہ اناؤنس کیا جائے گا۔ تو جب وہ جاری ہو گیا ان کے نوٹ کی وجہ سے، محسن اختر کیانی صاحب کی وجہ سے، ویب سائٹ پہ بغیر دستخطوں کے، دستخط نہیں تھے اس پہ چیف جسٹس کے، اور نہ ہی بینچ جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو کیس کا فیصلہ سنائے گا۔ یہ پریس ریلیز آپ دیکھ لیں، یہ پریس ریلیز میں جو سارا واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا اس پریس ریلیز میں وہ موجود ہے، اور وہاں بتایا گیا تھا کہ انکوائری بھی ہوگی، اب یہ کیسے ویب سائٹ پہ آ گئی، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے یہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ معاملہ تو یہاں سے مشکوک ہوتے ہیں کہ یہ سارے ججز جو ہیں
یہ جنہوں نے خط لکھا ہے یہ فیصلے کیا کر رہے ہیں؟ فیصلے سارے عمران خان کے فیور میں کر رہے ہیں، سارے ہی فیصلے. اور یہ جو لوگ ہیں یہ اس دور کی پیداوار ہے جب وہ کوٹ پیک پروگرام شروع کیا تھا. کوٹ پیک پروگرام یہ کہ امریکہ میں 1930 کی دہائی میں وہاں کی جو سپریم کورٹ تھی نا وہ ذرا ویر گئی سی حکومت میں. حکومت کوئی فیصلہ جاری کر دی سی، کوئی قانون بنا دی سی، وہ سیٹ اسائڈ کر دیں سی، سٹے کر دیں سی. حکومت بڑی تانگ آ گئی. وہاں 9 جج ہیں سپریم کورٹ کے. تو پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب جو ہے نا سپریم کورٹ کو اپنی مرضی کے ججوں سے بھر دو. وہاں جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی نہیں، ان کو فارغ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، مس کنڈکٹ بھی نہیں تھا وہ جو کر رہے تھے. تو پھر وہاں کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جناب جو ہے نا بھر دیں آپ اس کو سپریم کورٹ، یعنی 9 وہ ہیں تو 18 20 25 اپنے بندے جج لگا دیں سپریم کورٹ میں، اور وہاں فل کورٹ بیٹھ کے جو ہے وہ مقدمات جو کنسٹیٹیوشنل میٹر ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو پھر یعنی اکثریت ہماری ہو جائے گی. تو اس کے بعد جب یہ پلان باہر آیا تو اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی وہ تھوڑی سی وہ محتاط ہو گئی یا جو بھی کہنے. تو پھر اگلا جو کیس آیا تو پھر انہوں نے حکومت کی فیور میں وہ جو فیصلہ ہے وہ دے دیا. تو پھر وہاں بڑا ایک مشہور ہو گیا ہوا تھا یہ جیسے نا کہ اسٹچ ان ٹائم کہ وقت پہ اگر ٹانکے لگا لیں تو پھر باقی جو ہے 9 ٹانکے بچ جائیں گے. وہ پھر وہاں اس کا ہے نا اس کا ایک پیروڈی کہہ لیں آپ کہ سوئچ ان ٹائم اینڈ سیو دی 9، یعنی کہ بر وقت پلٹا کھا جاؤ اور 9 کو بچا لو. تو یہ سارا، اور انہوں نے بھی یہ پلان کیا ہوا تھا کہ ہم خیال ججوں سے پوری عدلیہ کو بھر دو. اس پلاننگ کے تحت جو لوگ اس دور میں جو لوگ آئے تھے ان میں یہ جو 6 ججز ہیں ان میں سے 5 ججز جو ہیں اس دور کے ہیں. اور میں بتا دیتا ہوں، پہلے بھی میں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ کون کون سے جج ہیں. طارق محمود جہانگیری صاحب اور بابر ستار صاحب. یہ جناب بنتے ہیں 30 دسمبر 2020 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج. اور اس وقت ہم خیال ججوں کا غلبہ تھا سپریم کورٹ پہ. اور جو کمیشن ہے جوڈیشل کمیشن ججوں کا جو تقرر کرنے والا کمیشن، وہاں بھی ان کی مرضی کے سارے لوگ بھرے ہوئے تھے. جس کو دل کرتا تھا جج بنا دیتے تھے اور جس کو دل کرتا تھا اگنور کر دیتے تھے. تو یہ یعنی اس وقت گلزار صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس پاکستان تھے، جسٹس گلزار احمد صاحب. اور اس کے بعد جناب آپ دیکھ لیں سردار اعجاز احمد خان صاحب جنہوں نے خط لکھا ہے، اور ارباب محمد طاہر صاحب، اور جو خاتون جج ہیں سمن رفت امتیاز صاحبہ. یہ تینوں 17 دسمبر 2021 کو جج بنتے ہیں. یعنی جو کہنا شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، یعنی وہ جو کوٹ پیک پروگرام کے تحت خیال کیا مبینہ طور پہ بھرتیاں ہوئی تھیں، یہ وہی لوگ جو ہیں. اور یہ فائدہ کیا کر رہے ہیں؟ جو میں نے کہا میاں داؤد کی بات کر رہا ہوں، میاں داؤد جو ہے وہ اعداد و شمار اکٹھے کر رہا ہے. میری بات ہوئی تھی 1-2 دن پہلے ان کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اعداد و شمار اکٹھے کر رہا ہوں کہ ان ججوں کے پاس جو مئی 2023 کے بعد عمران خان کے یا اس سے پہلے عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے کتنے کیس لگے ہیں اور انہوں نے کتنوں کے فیصلے کیے ہیں اور کتنے عمران خان کے خلاف کیے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا اعداد و شمار کہ یہ سارے جو فیصلے ہیں ان کے اکثریت ان کے فیصلوں کی، ابھی اس میں وہ انہوں نے اس کا فیصلہ شامل نہیں کیا جو گلشن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ جو لمبے ریلیف دیتے تھے کہ جناب اس مقدمے میں بھی گرفتار نہ کیا جائے جس کا پتہ نہیں، جو ابھی درج نہیں ہوا. یعنی درج بھی اگر بعد میں درج ہوتا ہے تب بھی یہ گرفتار نہیں ہوں گے جناب عمران خان صاحب. اور پھر وہ بایو میٹرک کے بغیر جو اطہر منیلا صاحب جو ہیں وہ ان کو ریلیف دیتے رہے ہیں عمران خان صاحب کو. گھر بیٹھے ہوتے تھے یار یہ یہاں لاہور میں زمان پارک میں، اور وہاں ان کی بیلنگ ہو رہی ہوتی تھی. تو وہ جو میاں صاحب نے مجھے بتایا، میاں داؤد نے اعداد و شمار، ان کے جناب محسن اختر کیانی صاحب کے پاس لگے ہیں یہ پچھلے 4-5 ماہ میں 16 مقدمات ٹوٹل پی ٹی آئی اور عمران خان سے متعلقہ جو مقدمات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب 8 مقدمات میں انہوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے پی ٹی آئی والوں کے، عمران خان وغیرہ کے. اور وہ کہتے ہیں ایک درخواست جو ہے وہ مسترد کی ہے انہوں نے. دوسرے لفظوں میں سنائے گئے فیصلوں کی جو ریشو ہے وہ 8-1 کے تناسب سے عمران خان کے حق میں ہے. اور پھر اس کے بعد طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کے پاس کتنے کیس آتے ہیں؟ ان کے پاس آتے ہیں جناب پی ٹی آئی والوں کے اور عمران خان کے 15 مقدمات، جن میں سے وہ 9 مقدمات کے جو فیصلے ہیں وہ ان لوگوں کے حق میں کرتے ہیں عمران خان وغیرہ کے. اور
3 جو मुकदमात हैं वो उनके खिलाफ करते हैं और बाकी सारे जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी तक। और इसी तरह बाबर सत्तार साहब 10 मुकदमात, 4 इनके हक में करते हैं, 1 खिलाफ करते हैं और बाकी सारे अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। और मोहम्मद जो अरबाब ताहर साहब हैं, अरबाब मोहम्मद ताहर साहब 21 मुकदमात उन्होंने सुने हैं पीटीए वालों के और 11 के फैसले इनके हक में किए हैं, 1 का फैसला इनके खिलाफ किया है। और समन रफत इम्तियाज साहबा जो हैं 14 मुकदमात उन्होंने सुने, 7 के फैसले इनके हक में किए, इनके खिलाफ कोई फैसला अभी तक उन्होंने नहीं किया और 7 मुकदमात जो हैं अभी तक उनके पास पेंडिंग है। ये सारी मशकूक सी सूरत हाल बन रही है, खत लिखने के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। और फिर मामला जजों का है, अदलिया की आज़ादी का है, यानी कोई बंदा अपने आप से ज्यादा अपना कोई जज नहीं हो सकता बेहतर। अब अदलिया अपने लिए इंसाफ का रास्ता अगर ढूंढ रही है, 7 रुकनी बेंच भी बन गया हुआ है, तो पीटीआई को क्या तकलीफ है? ये क्यों शोर मचा रही है? इससे भी शकूक व शुबहात पैदा होते हैं कि जनाब ये जजेस जो हैं, जो लेटर शेटर है, इसके पीछे कुछ और कुव्वतें तो नहीं, कुछ सियासी कुव्वतें तो नहीं, सियासी मकासद के लिए तो सीधा सीधा इस्तेमाल हो रहा है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जनाब ये कह रहे हैं प्रेशर डाला गया, अगर प्रेशर डाला गया, उनके पास सबूत हैं, लोग हैं, वो खुद भी कार्रवाई कर सकते थे, अब भी पेश कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि उनकी मुदाखलत जो है ISI वगैरह की वो रुकनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए अदलिया में मुदाखलत, किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो शकूक व शुबहात हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। पीटीआई ने शकूक व शुबहात जो है वो मजीद बढ़ा दिए, कभी कह रहे हैं फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट से क्या फर्क पड़ेगा? 4 रुकनी बेंच, 5 रुकनी बेंच, 3 रुकनी बेंच, वो भी ये फैसला कर सकता है। अब जो अंदर की खबर ये है कि जो जजेस हैं ना, इन्होंने जो खत लिखा है, पता ये चला है कि एक तो जनाब एजाज अली हसन साहब का शायद कहीं ना कहीं कोई जहन कार फरमा है। अब पता नहीं उनकी डायरेक्ट मुलाकात हुई है, इनडायरेक्ट मुलाकात हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी बातें जो की जा रही है कि अतरम नीला साहब जो हैं काफ़ी अरसा चीफ जस्टिस रहे हैं और जब सिद्दीकी साहब को, शौकत अजीज सिद्दीकी को उठाया गया तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया, जो बेनिफिशरी थे, वो अतरम नीला साहब थे। अब बातें सुनने में ये आ रही हैं क्योंकि वहाँ था तो कोई नहीं, जो भी स्टोरियाँ हैं ऐसे ही चल रही हैं स्टोरियाँ। और ये भी स्टोरी सुना दी अब जजों की मीटिंग में, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अहलिया भी मौजूद थी, तो चीफ जस्टिस ने पिछली पेशी भी कहा जो साफियों वाला केस है, अब फिर उन्होंने कहा है कि यार असं ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ शुरू कर दिए, जेल भेजना शुरू कर दिए, तुझे बंदे भी नहीं बनते। इन्होंने किया था ना वीलाग, इन्होंने जो इनके चहेते हैं उन्होंने कि जनाब ये वहाँ वो खातून भी मौजूद थी। बहरहाल ये जो खबरें हैं उसमें ये भी एक खबर है, मेरे सोर्स तो थोड़े से बेहतर हैं। खबर ये है कि जनाब जो इन्होंने जो अतरम नीला साहब हैं, इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इन्होंने कहा था जनाब आप ये खत लिखें और फिर मैं संभाल लूँगा। और वहाँ फिर उन्होंने संभालने की कोशिश भी की, लेकिन उनके साथ सिर्फ 3 जज आए जिन्होंने ये कहा कि जनाब जुडिशल साइड पे मामले को टेकअप करना चाहिए, वज़ीर आज़म के साथ वो नहीं मुलाकात करके जो इंक्वायरी कमीशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। और वो जज मैंने बता दिए थे, अतरम नीला साहब थे और फिर आयशा मलिक साहबा थी और फिर मुनीब अख्तर साहब थे और शाहद वहीद साहब थे। तो फिर मामला आखिरकार उधर ही चला गया ना, जुडिशल कार्रवाई की तरफ ही चला गया ना। तो ये जो मशकूक बना रहे हैं और जो माजी की मैंने बात की है और जो माजी में होता रहा है इस मुल्क में और जो अदलिया करती रही है, ख़ास तौर पे 2018 के बाद अदलिया ने जो किया है इस मुल्क के साथ और जिस तरह के मनमाने फैसले दिए और साकिब निसार साहब ने जिस तरह बनी गाला को जायज़ करार दिया और बाकी सारे जनाब, और फिर इसी तरह कितने मुकदमात थे, मेरे ख्याल 434 या कितने 34 केस थे वो पनामा वाले, उसमें सिर्फ एक केस पकड़ा, बाकी साइड पे रख दिए सारे। तो ये सारा कुछ जो अदलिया जो शकूक बात मैं कह रहा हूँ ना, शकूक बात इसी तरह के। और अब जो गंभीर सूरत हाल मुझे लग रही है ना, गंभीर जो सूरत हाल है वो पैदा हुई है, जो ख़त लिखा गया है 8 जजों को, और वो एक खातून रेशम या रेशमा, वो जाली नाम ही होगा, उसने एक ख़त लिखा है और उसमें ना इंथ्राक्स पाया गया। 4 खत खोले गए, एक अदालती अफसर जो था उसने जब खोला तो वो उसमें वो एक पाउडर था इंथ्राक्स आपको पता 8-10 साल पहले बड़ा एक दहशत फैली थी, इसकी बड़ी दहशत फैली थी इंथ्राक्स की, कि आला अमरीकी काम और बड़े मशहूर शख्सियात को वो लिफाफे
मसूल होना शुरू हो गए थे और उनमें ये पाउडर था एंथ्राक्स। और फिर एक खबर ये भी एक दफ़ा आई थी कि जनाब जो जियो का दफ्तर है कराची में, वहाँ भी कोई लिफाफा मसूल हुआ है जिसमें एंथ्राक्स पाउडर है जिसमें। तो वो एंथ्राक्स जो है उसके बारे में ये उस वक्त ये सुना था कि जनाब ये जो है अगर ये जिस्म पे लग जाए और सूंघ ले बंदा उसको, या जो भी हो जाए उसका जो असरात अगर बंदे पे आ जाएं, तो फिर नाक और खून, मुंह से जो खून है वो बहना शुरू हो जाता है और फिर बंदा को जो है वो उसकी मौत भी हो सकती है, मौत तक मामला पहुंच सकता है। तो अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजों को ये खत जो हैं वो मसूल हुए हैं। वैसे तो वो उसका देखेंगे जनाब कहाँ से, वो आम डाक के ज़रिए भेजे गए हैं कि क्या कहाँ से किस डाक खाने से। जब ज़ाहिर है डाक खाने से वो निकलती है डाक तो वहाँ स्टैंप लगाई जाती है उसकी डाक खाने की, लेकिन ये कोई मुश्किल काम होगा। लेकिन बहरहाल FIR जो है उसकी दर्ज हो गई है और इस पर अब कार्रवाई जो है ये मुझे थोड़ा सा मामला जो है ये गंभीर लग रहा है। इस इंथ्राक्स वाले खत की वजह से मामला गंभीर लग रहा है कि कहीं ना कोई गेम जो है वो हो रही है। और अल्लाह करे इस मुल्क के लिए बेहतरी हो। और ये कह रहे हैं जनाब PTI वाले, अब हामिद खान साहब कभी फुल कोर्ट की तरफ पहले जा रहे थे, अब हामिद खान साहब जो लेके गए हैं दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, जनाब जुडिशल कमीशन बना दी, यानी जजों पर मुश्तमिल, हाजिर सर्वर जजों पर मुश्तमिल कोई इंक्वायरी शुरू की। अगर ये GIT बनाएंगे फिर नहीं मानेंगे जी कि जनाब जो इंतजामिया ये तो वही लोग हैं, IB वाले और ISI के लोग आपने शामिल कर दिए GIT में, तो फिर मामला चलेगा कैसे। बहरहाल आज पता चलेगा कि मामला ऊंट जो है ये किस करवट बैठेगा। बहरहाल जो मेरे जहन में शकूक व शुबहात हैं वो मैंने आपके सामने रख दी। और अब आते हैं जनाब इमरान खान साहब। इमरान खान जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, 190 मिलियन पाउंड वाला केस, उसकी जेल में समाअत थी और जेल में ज़ाहिर है वो उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बेगम वो भी मुलजिम हैं। अब होता ये है कि जनाब कमरा अदालत में बुशरा बेगम साहबा जो हैं, पहले तो जज जो इमरान खान साहब हैं जो खड़े होते हैं कमरा अदालत में और ये कहते हैं जज साहब से कि जनाब मेरी जो अहलिया है उनको जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजनिंग, तो जनाब उनको जान को खतरा है। तो इन्होंने एक जूनियर से जज से उनका करवाया है चेकअप, तो हमें तो उस पर एतबार नहीं है। तो उसके जो मुंह में और जिस्म में जो हैं वो निशान बन गए हैं और ये जनाब जो हमारा डॉक्टर है शौकत खानम का, उसको लाया जाए और उससे उसका मेडिकल वगैरह जो है वो करवाया गया। जज साहब ने ठीक है जनाब आप एक दरखास्त दें। ये बुशरा बेगम को जो जहर देने वाली बात है या मुबैना तौर पे या उनको कोई जहरीली चीज़ देने की जो बात है, ये पहली मर्तबा नहीं है। जब बुशरा बेगम अभी गिरफ्तार ही हुई थी तो थोड़े दिनों बाद उनकी जो बहन है मरियम भट्टू, उन्होंने ये रौला डाला था सबसे पहले कि मेरी बहन को जहर दिया गया है, उनके मुंह में और पेट में छाले बन गए हैं, जख्म आ गए हैं ये, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी दायर कर रखी है। लेकिन अगर किसी के ऊपर ऐसा संगीन किस्म का जानलेवा हमला होता है किसी खाने के जरिए, तो बंदा तो जनाब वहां अदालत में बैठ जाता है कि जनाब मेरे केस का पहले फैसला करें, मेरी बहन को बचाएं, मेरे भाई को बचाएं, मेरे शौहर को बचाएं, मेरी बीवी को बचाएं। लेकिन वो बड़ी सुस्त रवि के साथ जैसे रूटीन में मामला हो। अब इमरान खान साहब ने एक और बात कर दी है। उसके बाद जो बुशरा बेगम है वो आती है साफियों के पास और वो साफियों के साथ कहते हैं मैं तो जनाब आप लोग मेरी पूरी खबर नहीं देते, छापते नहीं मेरी पूरी खबर चलाते नहीं हैं। और वो किसी वीलागर साहब से कह रही है मैं आपके साथ अलहदगी में बात करना चाहती हूँ, तो उन्होंने जेल हकाम ने कहा नहीं जी बीबी आप अगर यही करनी है तो कर लें, वो जेल अलहदगी में कोई बात शायद नहीं करने देंगे हम। तो वो अच्छा, अब बीबी को कैसे पता है, क्या उनके पास इंटरनेट की सहूलत है, वो वीलाग सुनती हैं, टीवी है उनके कमरे में, क्या है। वो तो कहती थी जनाब मेरे कमरे के वो खिड़कियां भी बंद कर दी गई हैं काले वो लगा के कागज। अब वैसे उन्होंने कहा नहीं खिड़कियां खोल देते हैं, मैं वहां सहूलत से हूं। अब ये बीबी कह रही है मैं सहूलत से हूं। अब बीबी ने ये कहा कि जनाब जिस दिन शबे मराज वाले दिन वो कहती हैं कि मुझे जो खाना दिया गया ना उसमें जो टॉयलेट क्लीनर होता है हार्पर, उसके 3 कतरे डाले गए, तीन कतरे गिन के 3 कतरे। इतने वसूख के साथ आप कैसे कह सकते हैं 3 कतरे डाले गए। वो कहती है मुझे जनाब पूछा कि आपको कैसे पता, उनका मुझे किसी जेल में किसी बंदे ने बताया, मैं उसका नाम नहीं ले सकती, कि इन्होंने ये किया है। और कहा जनाब हार्पर, जैसे बच्चे नहीं छोटे होते कहानियां बनाते होते थे कि जनाब अगर आप फटकड़ी से खत लिखेंगे और ये हो जाएगा, और सेधा कंडा किसी से घर सुट देंगे तो उस घर की लड़ाई शुरू हो जाएगी, जैसे इस तरह की कहानियां नहीं होती थी छोटे होते हम उस तरह की कहानी। तो वो आ रही है कि जो हार्पिक होता है ना, हार्पिक, उसके जो असरात हैं
وہ ٹائلٹ کلینر جو ہے وہ 1 مہینے بعد شروع ہوتے ہیں. فوری اثر نہیں ہوتا اس زہر کا, 1 مہینے بعد اس کا جو ہے نا وہ ہارپک کا اثر ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں مجھے جناب وہ 3 قطرے, اور پھر کہتے ہیں کہ پہلے بھی مجھے انہوں نے کوشش کی ہے, شہد میں انہوں نے مجھے کچھ چیز کھانے والی ملا کے دی جس سے یہ خرابیاں میرے پاس جو بھی کرے, پیٹ میں اور خرابی ہوگی اور منہ میں خرابی ہوگی اور اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں انہوں نے کی ہیں. ویسے یہ عجیب ہی قیدی ہیں کہ جنہیں جناب دیسی گھی میں مرغ ملتا ہے, دیسی مرغ, اور دیسی گھی میں ہی ان کو جو بکرا ہے وہ کڑھائیاں بنا کے دی جاتی ہیں, اور پھر شہد بھی ان کو دیا جاتا ہے. جناب شہد بھی کریں, انجوائے کریں اپنی زندگی پوری طرح جیل میں. یہ جیل ہے جو کوئی ہوٹل ہے 5 اسٹار. بہرحال وہ اب یہ بات ہوگی. اس کے بعد آگے عمران خان صاحب, تو صحافیوں نے کہا کہ آپ کی جو بیگم ہے یہ ہمیں کہہ رہی ہیں, گلہ کر رہی ہیں, شکوہ کر رہی ہیں, ہمارے ساتھ بات نہیں کی انہوں نے, تو ایک ولاگر سے ہی بات کرتی رہی ہیں, تو یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہماری خبر پوری نہیں چلاتے. تو کون سی خبر ہے جو پوری نہیں چلاتے؟ عمران خان نہیں 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 یہ بات نہیں ہے, اس کو دراصل یہ تجربہ نہیں ہے صحافیوں کے ساتھ بات کرنے کا, تو آپ اس کی بات کو سیریس نہ لیں. یہ کہا عمران خان نے بشرا بیگم کی. اب جو زہر والی بات ہے, جب ان سے کہا گیا کہ یہ بشرا بیگم تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہارپک یا ٹوائلٹ کلینر جو ہے اس کے 3 قطرے ان کو پلائے گئے ہیں. ویسے تو پہلے والی بات, سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو یقین کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بشرا بیگم جو ہیں وہ 1 سال پہلے کی پیشگوئیاں کر دیتی تھی. عمران خان کو کہتی تھی عین والا بندہ لگا دیں اور فلاں بندہ لگا دیں, تصویریں دیکھ کے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اون چودھری کا بیان ہے, اور ان کے جو لوگ ہیں پی ٹی اے کے چھوڑ کے ان کے بیان ہے کہ جناب یہ تصویریں دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے اس کو فلاں عہدے پہ لگایا جائے, اس کو فلاں عہدہ دیا جائے, فلاں عہدہ, جو بیوروکریٹس ہوتے تھے. تو اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ جناب مجھے جو میں کھا رہی ہوں شہد اس میں کوئی گڑبڑ ہے, یا جو میں کھانا کھا رہی ہوں اس میں ہارپک ہے. بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ سٹوری ہے. اور عمران خان صاحب جب آتے ہیں تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, ہارپک نہیں دیا گیا انہیں, وہ ایک زہر کا نام لیتے ہیں. اس زہر یا جو میڈیسن وہ بتا رہے ہیں سلو پوائزننگ والی, جو نام بتا رہے ہیں وہ وہاں صحافیوں کو, وہ نام میرے ذہن سے جو ہے وہ نکل گیا. تو بھائی یہ دونوں ڈاکٹر بھی ہیں, سائنسدان بھی ہیں, علم غیب کے بھی ماہر ہیں, ان کو پتہ ہے جناب کیا دیا جا رہا ہے. اور ڈاکٹر جو ہیں اور جو جیل انتظامیہ ہے وہ ایمی اپنے آپ نو مصیبت فسانے بعد جناب زہر دینے سے تلے نے. عجیب و غریب سی باتیں. اور پچھلی دفعہ جو محترمہ ہیں انہوں نے کہا تھا جناب اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کا جناب DGISI, DGC اور جو ہیں آرمی چیف یہ ذمہ دار ہوں گے. اب وہ کہتے نہیں, میں نے ان پہ الزام نہیں لگایا تھا, بلکہ میں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ ذمہ دار لوگ ہیں تو ان کو خیال کرنا چاہیے, نظر رکھنی چاہیے, بلکہ پھر ان پہ اوپر ہی الزام آئے گا. اور عمران خان نے کہہ دیا جناب آرمی چیف اس کے ذمہ دار ہوں گے, اور PTI کے دیگر لیڈران جو ہے وہ کچھ اور نام لے رہے ہیں, اور جن کے وہ بیرسٹر سیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے ذمہ دار مریم نواز اور شہباز شریف ہوں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اصل ذمہ دار کون ہوگا اور کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو بہرحال عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب جو زہروں کے بارے میں پہلے بھی باتیں کر رہے ہیں, ایک جلسہ عام میں انہوں نے کہا تھا جناب ایک ٹیکا ہوتا ہے, ایک دوائی ہوتی ہے, وہ دے دیا جاتا ہے, لگا دیا جاتا ہے انجیکشن, تو پھر بندہ جو ہے وہ مر جاتا ہے, لیکن پتہ نہیں چلتا, اچانک موت ہو جاتی ہے, پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کیسے مارا گیا ہے, وجہ جو ہے موت کی وہ پتہ نہیں چلتی پوسٹ مارٹم میں. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے, اور ان کا میں دوائی کا نام بعد میں بتاؤں گا وہ کیا ہے جو یہ دیا جاتا ہے. تو پھر وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں جناب جو شریف فیملی کے خلاف گواہ تھے اور جو FIA کے افسر تھے وہ اچانک ان کی موت ہوگی تو وہ بھی اسی طریقے سے ہوئی. اور سیٹھ وقار جنہوں نے پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی تھی, اس سے خصوصی عدالت کے وہ سربراہ تھے, پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, وہ ہماری اطلاع کے مطابق تو کرونا سے ان کا انتقال ہوا تھا, لیکن اچانک معاملہ ہوا تھا. تو اس وقت جو ان کے اب سینیٹر ہیں حامد خان, ان کا میں نے ایک سنا ہوا ہے خطاب جس میں وہ اس شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ جناب جو سیٹھ وقار ہیں جسٹس, ان کو زہر دے کے مارا گیا ہے, قتل کیا گیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں. تو بھائی میرے پھر ساری تحقیقات یعنی یہ ان کو ایک عجیب سا مرغوبہ سا ایک عجیب و غریب قسم کی سٹوری جو ہے یہ بنا رہے ہیں. میرا تو خیال ہے بالکل چیک اپ ہونا چاہیے, انسانی جانوں کا معاملہ ہے. اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں, الزام تراشی کر رہے ہیں, تو اس کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا, جیسے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے وہ صحافی والے کیس میں کہ جو مرضی دل چاہتا تو کہہ کے ٹر جاندے ہو. میں اپنی ذات کی گل ہی نہیں کرتا, ادارے کی تباہی تو لائی جا رہے ہو. ایڈے تھی بھی لاگر تھے صحافی
2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ जनाब, बंदे ने खुश कर दिए, ओके हो गया जनाब, बेहतरीन हो गया। ये सारे मामला चल रहे हैं। अल्लाह करे कि बेहतरी आए। बहरहाल जी मैं तो अल्लाह ताला से अच्छे ही की उम्मीद रखता हूँ कि इस मुल्क के लिए जो हो बेहतर हो। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।